کے ساتھ خیبر پختونخوا میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ نوشیرہ میں دریا کابل کے حفاظتی پشت ٹوٹ گئے ہیں۔ سیلابی پانی تیزی سے آبادی میں داخل ہو گیا ہے۔ نوشیرہ اور چارسدہ میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ عوام سیلابی پانی میں پھنس گئے ہیں۔ متعدد علاقے ڈوب گئے ہیں۔ ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ چارسدہ کا علاقہ، گلشن آباد اور دیگر علاقے پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ دریا کے کنارے قائم ریسٹورنٹ تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ لوئر دیر میں منڈا ہیڈ ورکس کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ چترال میں سیلابی پانی سے شدید نقصان ہوا ہے، جبکہ انتظامیہ غائب ہے اور عوام اپنی مدد کے تحت اپنی جانوں کو بچا رہی ہے۔ اور اسی پہ مزید بات کریں گے بیورو چیف پشاور فرزانہ علی سے۔ جی فرزانہ، کیا اپڈیٹ کریں گی؟ دیکھیں، یہ نوشیرہ کا علاقہ ہے، محب بانڈا اور جانی خیلہ کا یہ ایک علاقہ ہے۔ اگر آپ میرے پس منظر میں دیکھیں تو علاقے میں پوری طرح سے پانی جو ہے وہ بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ صبح 6 بجے پانی یہاں پہ آ گیا تھا اور 3 سے 4 فٹ اب اس کا جو پیمانہ اگر میں کروں تو وہ اتنا ہے۔ اب یہ وہ علاقہ ہے جو کہ 2010 کے سیلاب میں بھی بری طرح ہٹ ہوا تھا۔ اب یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں تو لوگ اپنے گھروں سے جو تھوڑا بہت سامان رہ گیا تھا، رات سے ہی انہوں نے اپنی خواتین کو اور بچوں کو ایویکویٹ کر دیا تھا۔ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ہر 25، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2500 پر مشتمل گھرانوں پر مشتمل یہ ایک علاقہ ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری یہاں موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر کا 1 یا 2 مرد حفاظت کے لیے یہاں موجود ہے، کیونکہ 2010 کے سیلاب میں بھی جب یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اس وقت دیوار تک یعنی کہ 6-6 7-7 فٹ پانی تھا، تو پیچھے جب پانی اترا تو لوگوں نے چوریاں کر لی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب کیا سچویشن ہے؟ محلے کے سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں، آپ کو کوئی امداد ملی، کوئی لوگ آئے، کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شاہجہان شاہجی ہے، اسی محلہ جناخیل محب بانڈا سے میرا تعلق ہے، اور کل صبح سے بلکہ پرسوں سے یہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ بارش اوپر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جو سوات کا علاقہ ہے تو سیلاب آنے والا ہے۔ تو اسی رات سے ہم جاگے بھی ہے، اپنے بچوں کو دوسرے جگہوں پر بھیجا ہے جو محفوظ علاقے ہے، اپنے رشتہ داروں کے اسکول وغیرہ میں۔ تو ابھی 11-22 والا جو ایک محکمہ ہے اس نے دن رات جو اس نے کام کیا ہے 11-22 کا محکمہ، باقی تو کوئی ایسا یہ 1122 کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہے، لیکن ضلع انتظامیہ آئے ہیں، چکر لگائے ہیں، کچھ کام تو اس نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ جو بند کا مسئلہ تھا، ہم نے ویڈیو کے ذریعے ہم نے اسکرین شاٹ بھی دکھا سکتے ہیں کہ 3-4 سال سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر ایک جو گاڑا ہوتا ہے یا کھڈا ہوتا ہے اس وہ جو سائڈ وال میں تو وہ تقریباً 20 فٹ 25 فٹ کا اس میں دراڑ پڑ گئی۔ جی دراڑ نہیں تھا، اس میں جگہ تھا، تو وہ کام نامکمل تھا، تو اس کی وجہ سے وہ جو ضلع انتظامیہ نے شاول ایکسکیویٹر بھیجا ہے، اس کے ریت وغیرہ ڈالے، لیکن ہمارے ابھی فائدے کا کوئی کام نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیم کے ٹوٹنے سے اس جگہ کو نقصان پہنچا، حالانکہ نوشیرہ میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بند باندھے گئے ہیں اس سے فرزانہ، تو یہ بتائیے گا کہ اب تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ رات سے پانی جو بھرا ہوا ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے اپنے گھر والوں کو ایک حفاظتی مقام پر جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ مسئلے جو ہے شہری بتا رہے ہیں، تو ضلع انتظامیہ کا کیا موقف آیا ہے؟ کس طرح اس علاقے کو جو ہے وہ سیکیور بنایا جائے گا، پانی نکالا جائے گا اور لوگوں کو جو ہے واپس گھروں میں منتقل کیا جائے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ہے کہ ابھی تو 6 بجے پانی کی آمد شروع ہوئی ہے اور وہ اس کا جو پیمانہ ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، 1 فٹ سے 2 فٹ، اب 3 فٹ اور اب 4 کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی تو پانی آ رہا ہے، نکلنے کی بات تو ہم بعد میں کریں گے۔ صرف یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جانی نقصان کم سے کم ہو۔ باقی مالی نقصان کا جہاں تک ہے تو انہوں نے اپنے مویشی جو ہے، خواتین، مویشی، بچے، وہ ساری یہاں سے نکال دیے ہیں۔ مرد یہاں پر موجود ہے۔ پانی کب اترے گا ظاہر ہے اس کا اندازہ فی الحال کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے جو پانی آ رہا ہے اس کی آمد جو ہے وہ شام تک جاری رہے گی، یہ ان کو ضلع انتظامیہ نے بتایا ہے۔ اب ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک تو انہوں نے اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اچھا، یہ تو فرزانہ جیسے کہ آپ بتا چکے کہ امدادی کارروائیوں میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے، یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں آپ کے عقب میں جو کہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ اپنا اس وقت رائٹ ناؤ گزر بسر کیسے کر رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, यही वो बुनियादी चीज थी जिसकी तरफ मैं आ रही थी, और इनका कहना भी यही था कि मेन चीज यही है कि यहाँ पर चूंकि जिले इंतजामिया ने कोई राशन या जो तैयार फूड होता है, पानी या इस तरह की जो चीजें होती हैं, नॉन फूड आइटम भी अगर हम कहें तो वो अभी तक नहीं पहुंचाए, जिसकी वजह से ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। एक साहब को मैंने बताया कि जब आप सारे मर्द यहाँ पर मौजूद हैं और खवातीन आपने भेज दी तो आपके खाने पीने का क्या इंतजाम होगा। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं जिले इंतजामिया से कि इस चीज का कोई इंतजाम किया जाए, क्योंकि ये इस बार अपने घरों को छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जो एक मुझे यहाँ से चीज मिली है कि ये कहते हैं कि नहीं, हम अपने घरों को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी चोरियां हो गई थी और हमारे घरों को नुकसान पहुंचा था। अब ये एक अजीब सी बात है कि इनको पता नहीं अब कौन समझाएगा इस बात को कि अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो जाहिर है जानी नुकसान का भी खतरा हो सकता है। लेकिन जाहिर है इनको अब समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता जिले इंतजामिया ये कर सकती है कि यहाँ पर चक्कर लगाए, आए, इनको समझाए, इनको यहाँ से निकालने की कोशिश करे, और जो स्कूल बनाए गए हैं या जिनको कैंप्स की शक्ल दी गई है वहाँ पे इनको ले जाके तैयार खाना, पानी या कुछ चीजें जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही मचा दी है और नौशेरा में दरिया काबुल के हिफाजती पुश्ते टूट गए हैं। तेजी से आबादी में दाखिल हो गया है और जिला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की शहरियों को मदद फराहम नहीं की जा रही है, खाना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर मौजूद थी हमारी नुमाइंदा फरजाना अली, आपका बहुत शुक्रिया।